السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی معزز سامعین؟ امید ہے یہ تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ ہم کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں اس حوالے سے کہ جو کچھ غلطیاں ہم کرتے ہیں فارمنگ میں، اور پھر کیسے ہماری جو ایک کامیاب فارمنگ ہوتی ہے وہ دنوں میں ہی جو ہے ناکامی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس حوالے سے آج انشاءاللہ کچھ ایسی غلطیاں جو بڑی غلطیاں ہیں اور وہ بڑے ہی نقصان کا جو ہے باعث بنتی ہیں، ان پہ میں کوشش کروں گا جو کچھ میرے علم ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کروں۔ ان میں سب سے جو پہلی چیز جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم کمزور بکری میں اور بیمار بکری میں یہ فرق کرنا ہی نہیں جانتے۔ یہ پچھلی رات ایک سوال تھا ایک بھائی کا، اس نے مجھے ان کو ایک ویڈیو سینڈ کی اور اس میں بکری پہ سویر قسم کا PPR کا اٹیک تھا، اور انہوں نے خرید لی یہ کر کے کہ یہ کمزور ہے تو اس کو ہم صحت مند کر لیں گے۔ بنیادی طور پہ یہی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ چھوٹا جانور ہے تو اس سے میں بڑا کر کے اس سے فائدہ حاصل کر لوں گا، یہ کمزور جانور ہے تو اس کو موٹا تازہ کر کے یا تگڑا کر کے اس سے فائدہ حاصل کر لوں گا۔ اور حقیقت میں کیا تھا کہ وہ بکری شدید بیمار تھی اور انہوں نے سمجھی کہ یہ شاید کمزور ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے کچھ کھلا پلا کے کچھ اچھا کر کے تو ہم جو ہے اس کو کر لیں گے، سیٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد یہ ہمارا جو ہے ایک اچھا خاصا جانور بن جائے گا۔ وہ کچھ کم ریٹ پہ مل رہی تھی تو انہوں نے خرید لی۔ تو یہ اس نے کیا کام کیا، فارم پہ آ کے باقی جانوروں کو بھی اس نے بیمار کیا، خود وہ بکری بھی ایکسپائر ہو گئی، اور اس طرح وہ نقصان کی طرف چلی گئی، کیونکہ ہم وہ جانتے ہی نہیں تھی کہ کمزور بکری کیا ہے اور جو بیمار بکری ہے وہ۔ تو پہلی چیز ہے آپ نے ان کا فرق تلاش کرنا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بندہ جو چند جانور اس نے رکھے ہیں اور ان میں کچھ دن رہا ہے تو اس کو جو ایک مضبوط جانور ہے فزیکلی اس میں اور ایک بیمار جانور میں فرق کرنا نہ آتا ہو۔ عمومی طور پہ جانور اپنی آنکھوں سے، جو بندے نے 10-15 جانور آبزرو کیے ہوں تو ان کی آنکھوں سے ہی بندے کو جج ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جانور کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو اتنے اس لیول پہ بھی بندہ نہ جائے کہ بندے کو اتنا فرق بھی نہ پتہ چلے کہ یہ جانور تندرست ہے یا بیمار ہے۔ جس طرح عام تمام جانوروں کی بیماریاں ہیں تو اسی طرح بکریوں کو بھی بیماریاں آتی ہیں، تو اس میں ہمیں اس حوالے سے بڑا کانشیس رہنا ہے کہ جو بیمار بکری ہے وہ کبھی بھی آپ نے فارم پہ ایٹ لیسٹ نہیں لے کے آنی۔ دوسری بات ہے کہ علم کی اور ٹریننگ کی ہمارے ہاں بڑی کمی ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے فارم پہ جا کے 6-6 مہینے علم حاصل کریں بکری کے بارے میں، پھر 2-2 مہینے وہاں پہ پریکٹیکل کریں، پھر 1 سال آپ یوں اپنا لگائیں اور پھر آپ اپنے آپ کو ایک پورا فارمر سمجھ کے اور پھر یہ کام شروع کریں۔ اس کا آسان سا حل یہی ہے کہ آپ کے علاقے میں جو موجود جو چروائے ہوتے ہیں ان کے پاس آپ نے صرف آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا آپ کے پاس اسپیئر ٹائم ہو آپ نے ان کے پاس بیٹھنا ہے اور ان سے سوالات کرنے ہیں۔ اور ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے کسی ایسے سوال کا جو بکری فارمنگ کے ریلیٹڈ ہوگا یا بکری کے ریلیٹڈ ہوگا، اسپیشلی فارمنگ تو وہ زیادہ نہیں سمجھتے، لیکن بکری کی تقریباً جس بندے نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے اس کے پیچھے، اس کو اس کی تمام بیماریوں کا، اس کے تمام جو مسائل ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ آپ کے ساتھ وہ ضرور ڈسکس کرے گا۔ اور یوں نہیں ہوتا کہ ہر بندہ، اور تھیوری جو ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ سے جو ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ کوئی آپ کا دشمن نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ جو میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں یہ دنیا میں انقلاب لے کے آئے ہیں اسی وجہ سے کہ انفارمیشن کی جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کا یہ بڑا ذریعہ بنے ہیں۔ علم ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑے کم عرصے میں ٹرانسفر ہوا ہے، اور لوگ اس پہ حیران ہیں اور لوگ دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ہم ابھی تک اسی کیس سے نہیں نکلے کہ یار یوٹیوب پہ بڑی غلط انفارمیشن ہوتی ہے۔ غلط بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کو ان چیزوں کے درجات کرنے ہیں، ان چیزوں کو ڈیفائن کرنا ہے کہ جو بندہ غلط انفارمیشن دے رہا ہے آپ نے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور وہ کیسے ہوگا۔ مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں جیر کے حوالے سے کچھ مسائل چل رہے تھے۔ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے عام فارمر کا کہ یار جیر کھلانی چاہیے بکری کو یا نہیں کھلانی چاہیے، یہ ٹرینڈ بن کے نکلا ہے کہ جناب کیا ہوگا۔ بھئی آپ نے کھلا بھی دیا ہے تو کھلانے سے کتنا فائدہ ہوگا اور نہ کھلانے سے کتنا نقصان ہوگا۔ میں نے اس حوالے سے آلریڈی ویسے ویڈیو بنائی تھی ایک کہ یار اس میں صرف تھوڑی بہت جو اخلاقی قباحت ہے، باقی اس کا نقصان کیا ہوگا، کھانے والی چیزیں کتنا نقصان ہوگا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو جیر کھاتی ہے وہ دودھ ہی نہیں دیتی، ایسا نہیں ہوتا، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس کو کھلانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ریور جو ہے وہ ان کے قد کاٹ بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔
تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں جن پہ آپ کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ان حوالوں سے آپ کو تھوڑا بہت علم چاہیے ہوتا ہے، باقی فارمنگ کا، اس کی مینجمنٹ کا یہ اصل علم ہے. یہ آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے کمپلیٹ جو تھیوری ہے، ہر مسئلے کا حل آپ کو مختلف پلیٹ فارمز جو ہیں سوشل میڈیا کے، فیس بک، یوٹیوب، باقی چیزیں، ان پہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے. اور پریکٹیکلی آپ جا کے کسی ریوڑ میں، آپ کا پریکٹیکل تب سٹارٹ ہوگا جب آپ ایک تو کسی ریوڑ میں جانا شروع کریں گے، پریکٹیکلی جانوروں کو دیکھیں گے، جو ان میں اچھا جانور ہے اس کو بھی آپ جج کریں گے، اس کی بریڈز کے حوالے سے آپ اس جو چرواہا ہوگا اس سے سوال کریں گے. آدھا گھنٹہ آپ اگر دے دیتے ہیں روزانہ صرف 1 مہینے تک، تو آپ کافی حد تک سیکھ جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل ایک فارمر بن جائیں گے، لیکن کافی حد تک آپ اس سے سیکھ جائیں گے آسانی کے ساتھ. یہ دھوکہ ہے کہ یار آپ 1 سال، 6 مہینے، 2 سال جائیں کسی فارم پہ اور وہاں پہ پراپر ایک ٹریننگ حاصل کریں، اور اس کے بعد اگر وہ آپ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ آسانی کے لیے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں، یہ بھی ہم غلط اس حوالے سے سمجھتے ہیں. یہ انفارمیشن کا کریکٹ ہونا اور پھر ہمارا تھوڑا بہت پریکٹیکل ہونا. آپ صرف ایک جانور سے سٹارٹ کریں اور اسی پہ آپ دنیا جہان کے سارے تجربات جو آپ کے ذہن میں ہیں، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، آپ سارے تجربات کے لیے ایک جانور بے شک سپیئر رکھ لیں اور پھر اس کو مینیج کرتے جائیں. جس چیز میں آپ کو فائدہ نظر آئے اس پہ آپ امپلیمنٹ کریں، مزید جانوروں میں بھی، باقی جو آپ نے فارمنگ کرنی ہے اس میں بھی، اور جس میں آپ کو نقصان ہے اس کو آپ خیر بات کہہ دیں. اس کے بعد اگلی چیز جو بڑی ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم ایک جانور کو مینیج کرنے کے بعد پھر جلدی ہم زیادہ جانور جو ہے وہ لانے کے خواہش مند ہو جاتے ہیں. میں عمومی طور پہ اس وجہ سے میں نے ایک پیمانہ اس حوالے سے بتایا تھا کہ آپ جب اپنی کیپیسٹی چیک کرنا چاہیں کہ میں کتنے جانوروں سے سٹارٹ لوں یا کتنے جانور میں رکھ سکتا ہوں، تو ان میں صرف آپ یہ کام کریں کہ آپ دسمبر اور جنوری، ان 2 مہینوں میں جتنے بھی آپ جانور رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ نے ذہن اگر بنایا ہے 10 جانوروں کا، تو آپ صرف دسمبر اور جنوری کے 2 مہینے جس سٹیج کے پھر آپ نے جس قسم کی فارمنگ کرنی ہے، اگر آپ نے قربانی کے بکروں کا کرنا ہے تو آپ 2 بکرے لے ہیں، آپ نے اگر بچوں کا کرنا ہے، بکریوں سے آپ نے دودھ لینا ہے اور بچے لینے ہیں، تو آپ بچوں والی بکریاں یا ایکسٹریم پریگننٹ بکریاں وہ لے ہیں، صرف 2. اگر آپ کا 10 کا ذہن ہے، 20 کا ذہن ہے، جتنا بھی ہے، آپ 2 اگر ان 2 مہینوں میں دسمبر اور جنوری میں ان کو اگر بہترین طریقے سے آپ نے مینیج کر لیا تو سمجھیں کہ آپ اسی حوالے سے پھر اپنے آپ کو جج کرنے کے بعد مکمل آپ کی جتنی کیپیسٹی ہوگی، ہر چیز روز روشن کی طرح سامنے آپ کے ہوگی، اور آپ اس میں دیکھ سکیں گے کہ یار میرا مینجمنٹ کے حوالے سے کتنے ایشوز ہیں اور ان کو میں نے کس قدر دور کرنا ہے، وہ بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ 2 مہینے جب آپ ایک جانور کو جو ہے وہ رکھ لیں گے تو جلدی آپ زیادہ جانور نہ خریدیں، آپ جانوروں کو سٹڈی کریں، بالکل سلو خریدیں. ایک جانور کے بعد آپ ایک کو مینیج کرنے کا یہ مطلب نہیں، ایک کو بڑا آسان ہوتا ہے اور 20 کو بڑا مختلف ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے. لہذا آپ جلدی نہ جانوروں کو بڑھائیں، آہستہ جیسے آپ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے جو ہے وہ جانوروں کو مینیج کریں اور زیادہ جانور لیں، جلدی اس میں جو ہے آپ نہ جائیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے نا کہ ہمارے ہاں اکثر اوقات جو اچھی بریڈز ہیں نا ان کی سلیکشن کے حوالے سے ہم بڑی غلطی کرتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے کانوں پہ ایس لکھا ہوا ہوگا نا وہ بہت بڑی بریڈ ہے، اور ان چکروں میں ہم اچھے جانور ضائع کر دیتے ہیں. یا جو بریڈ کسی بڑے چرواہے کے نام سے منسوب ہے وہ بہت بڑی بریڈ ہے اور اسی بریڈ کا ہم نے جانور خریدنا ہے. یاد رکھیں، اور یہ میں پہلے بھی کچھ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں کہ جس جانور کے ساتھ اچھا آرڈر لگا ہوا ہے، میں جو پرسنلی جانور کو چیک کرنا سٹارٹ کرتا ہوں وہ اس کے آرڈر سے کرتا ہوں. باقی جانور جتنا بھی خوبصورت ہو، وہ ہر شوقین کا جو زاویہ ہے، جو نظر کا اینگل ہے، وہ مختلف ہے. ہر بندے نے اپنے حساب سے جس کو جو جانور پسند ہے اس نے اسی لحاظ سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. میں جو جانور کو سٹارٹ کرتا ہوں وہ آرڈر سے دیکھنا شروع کرتا ہوں، اس کا آرڈر جو ہے وہ کیسا ہے. بکریوں کی نشانیوں کے حوالے سے جو اچھی ہیں وہ بھی میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں. لیکن آپ جانور کو جب آپ پروڈکشن کے لیے لے رہے ہیں، جانور کی پروڈکشن کیا ہے؟ بچے اور دودھ. اور آپ نے تیسری چیز جو اگر ہے بھی کچھ وہ کیا ہے کہ اس کی اون سے آپ جو ہے اس کے بال بیچ کے اس کے اور بھی فارمنگ ہو رہی ہے طرح کی،
لیکن ہمارے ہاں جو مارکیٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ یا تو جانور کا دودھ سیل کریں گے اور یا جانور کے بچے سیل کریں گے. تو آرڈر سے آپ جانور کو دیکھنا سٹارٹ کریں کہ وہ جانور آرڈر سے کیسا ہے, اور یہی آپ کی بریڈ ہے. آپ یاد رکھیں جب تک آپ دوسرے گھروں کا شوق کرتے رہے تو ہم انتہائی مہنگے جانور خریدیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں وہ کبھی بھی اپنی بریڈ جو ہے ہر بندے کو وہ نہ دے سکتے ہیں اور نہ دیتے ہیں. دوسرا اگلی اس سے جو مین چیز ہے, ہم عموماً جو جانوروں میں مسائل آ رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہماری جو منرلز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جانوروں میں, اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہم اوورآل خوراک بھی اچھی کر دیتے ہیں, لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ پورا سال ہم نے خشک لوسن کھلا دیا ہے یا ٹی ایم آز کھلا دی ہیں. آپ جانوروں کو جب آپ پہلے ججمنٹ آپ خود ہیں جو بندے فارم پہ موجود ہیں, وہ سب سے بہترین آبزرو کرتے ہیں جانوروں کو, وہی جج کر سکتے ہیں. آپ ان کی منرل ڈیفیشنسی کو سمجھیں کہ اگر جانور کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو کون سی جو ہے ڈیفیشنسی ہے, کس منرل کی ہے. یہ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ بہت آپ کے جانور وقت پہ ہیٹ پہ نہیں آ رہے, آپ کے جانور بار بار ہیٹ پہ آ رہے ہیں اور ریپیٹ ہو رہے ہیں, یہ ساری کی ساری منرلز ڈیفیشنسی ہیں. اور اپنے جو منرلز ہوتے ہیں, منرل مکسچر اسپیشلی جو میں نے رزلٹ حاصل کی ہیں, وہ جو ایل ایس منرل مکسچر میں پورے پاکستان میں اویلیبل ہے, اس کے رزلٹ بکریوں میں انتہائی اچھے ہیں. بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے مہنگے منرلز ہیں, لیکن ایل ایس منرل مکسچر میں ذاتی طور پہ استعمال کر چکا ہوں, میرا پریکٹیکل ہے اور ایک عرصے سے ہے. اس کے 100% رزلٹ بکریوں میں آتے ہیں. بڑے جانوروں میں نہ میں نے استعمال کی ہیں, نہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں, لیکن بکریوں میں اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں کہ یہ جو منرل مکسچر ہے یہ آپ خوراک کا لازمی حصہ بنائیں. اور جانور کو چاہیے کتنا ہوتا ہے, ایک جو چمچ ہے وہ روزانہ چاہیے ہوتی ہے, 7, 8 یا 10 گرام, اس سے زیادہ نہیں. یہ آپ لازمی اپنی خوراک میں جو ہو وہ آپ اس کو جو ہے استعمال کریں, اور یہ ضرور کریں. یہ بہت بڑی چیز ہے, بڑی ساری چیزیں ہیں جن کو یہ ریکور کر جاتے ہیں. اس کے بعد اگلی جو بڑی ہم غلطی کرتے ہیں وہ ہم مارکیٹ سے ناواقفیت کی کرتے ہیں. اکثر اوقات میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ابھی جو پہلے میں نے ریکمینڈ کیا آپ کو کہ یوٹیوب فیس بک سے آپ مارکیٹ سے جو ہے وہ ہر چیز کی جو تھیوری ہے وہ لے سکتے ہیں. صرف اسی ایک چیز میں کہ کبھی بھی کسی بھی چینل کی ویڈیو دیکھ کے آپ نے مارکیٹ کا اندازہ نہیں لگانا. عمومی طور پہ مجھے بھی لوگ زیادہ ڈیمانڈ کر جاتے ہیں جانوروں کی کہ فلاں جانور آپ اتنے میں ہمیں دے دیں, اور وہ جانور اتنے کا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہوتی ہے, انہوں نے مختلف چینلز پہ جو ہے ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں, اور ان کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز ہیں, میں کسی بھی چینل کی بات آپ کو نہیں کرتا کہ وہ صحیح اس پہ ریٹ جانور کے بتائے جاتے ہیں. ہر چینل پہ جو ہے جانور کے ریٹ بہت غلط بتائے جاتے ہیں, اور بتانے والے ہی اکثر جو ہے وہ غلط بتاتے ہیں. اس میں کسی چینل نے کچھ غلط نہیں کیا ہوتا, وہ منڈیوں میں جا کے ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں. اس حوالے سے صرف مارکیٹ میں اویئرنیس کے حوالے سے آپ خود فیلڈ میں نکلیں گے تو آپ کا کام بنے گا. آپ مارکیٹ سے واقف ہوں گے, اور پھر مارکیٹ میں آپ جج کریں کہ آپ کی مارکیٹ 4 لاکھ والی بکری کی ہے یا 60-70 ہزار والی بکری کی ہے. اور سپیشل آپ کو اپنے علاقے کی مارکیٹ کی چھان بین کرنی ہے کہ وہاں پہ کون سی بکری بک رہی ہے, کس ریٹ پہ بک رہی ہے, اور پریفر کریں اسی فارمنگ کو, اسی جانور کو پریفر کریں. اور بریڈ کے حوالے سے آپ کیا ہے, آپ جانور کو آرڈر سے چڑے سے دیکھنا سٹارٹ کریں. کبھی بھی ان جالر پہ, نکوڑے پہ اور کانوں پہ اور خوبصورت کلر پہ ادھر آپ نہ جائیں. اگر ایسی بکری جس کا آرڈر اچھا ہے تو اس نے آپ کو دودھ تو کنفرم دینا ہی ہے نا. بچوں کے حوالے سے وہ جیسی بھی ہوگی, وہ آپ کی ایک مارکیٹ ہے. جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ جانور کو اچھے آرڈر کے ساتھ چیک کر کے لیں, تو ایک مارکیٹ آپ کی جو ہے اس میں آپ پکے ہو گئے, مطلب دودھ کی مارکیٹ. دوسری جو ہے وہ آپ اپنا سسٹم کو مینیج کر کے اس سے اچھی پروڈکشن بچوں کے حوالے سے بھی لے سکتے ہیں اس میں. اور دوسرا, آپ مارکیٹ سے واقفیت کا یہ پوائنٹ تھا کہ آپ نے ہر حال میں آج اگر آپ کچھ چیزیں خرید رہے ہیں تو ظاہر ہے کل آپ نے کچھ چیزیں بنا کے اس میں بیچنی ہے. وہ کیا ہے, وہ آپ کی بریڈ ہے, آپ کے بچے ہیں, وہ آپ کے بڑے جانور ہیں, جو بھی ہیں وہ آپ نے کل کو سیل آؤٹ کرنے. اگر آپ پرچیز ابھی کرنا جا رہے ہیں تو کل آپ نے یہی ساری چیزیں, یہی سارے جانور ایک مین پروڈکٹر بننے کے بعد یہی فارمنگ کا حاصل ہے. یا آپ دودھ بیچ رہے ہوں گے یا آپ جانور کے بچے بیچ رہے ہوں گے, تو آپ کو ہر حال میں بیچنے ہیں. تو یہ مارکیٹ سے واقفیت یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر اگلی چیز اس حوالے سے جو ہے, ہم جانور کی سٹریس کو نہیں سمجھتے کہ ہم جب آپ کا جانور جس ٹائم پہ آپ نے اس کو مختص کیا ہوا کہ اس ٹائم پہ میں نے خوراک ڈالنی ہے, اس ٹائم پہ میں نے پانی ڈالنا ہے, پانی ہر وقت جانور کے سامنے تازہ ہونا چاہیے.
जब हम फार्मिंग की बात करें तो हम जानवर को काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अपने फार्म पे रख के दे भी रहे होते हैं, तो काफ़ी सारी ऐसे जो उसकी फ्री चॉइस है बाहर ग्रेजिंग, उसको हम ख़त्म कर रहे होते हैं। ये बड़ा पॉइंट है जानवर का, और इसी वजह से जानवर ऑलरेडी एक स्ट्रेस में है। उसके पास जब उसके आप ऑप्शन बंद कर देते हैं कि टाइम पे उसको खुराक नहीं देते, टाइम पे उसको पानी नहीं देते, तो ये एक्सट्रीम स्ट्रेस का बायस बनता है जानवर में। और बीमारियों की बुनियादी वजह यही होती है कि जानवर सारी रात स्ट्रेस में है। और ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं इस हवाले से जो जज ही नहीं होती कि इसको हुआ क्या है, वो यही होती है कि जानवर आपका बिलावजह डेली बेसिस पे स्ट्रेस ले रहा होता है, फिर वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है। तो जो टाइम आपने मुख्तस किया है उसमें जानवर की खुरली में हर वक्त कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब आप इंटर हों, जानवर आपकी तरफ लपकते हैं बड़ी शिद्दत के साथ कि हमारे लिए खुराक आई और आपके हाथ में, उस टाइम पे जिस टाइम आपने मुख्तस रखा है उसी टाइम पे जानवर को शदीद होती है, वो देख रहा होता है दरवाजे की तरफ अभी खुराक आएगी, और वो नहीं आए तो जानवर उस हवाले से तो घंटों जनाब आप अगर लेट करेंगे खुराक या पानी, तो जानवर आपका डेली बेसिस पे जो है वो स्ट्रेस में जाता रहेगा। और ये बहुत बड़ी जो है ना हम गलती कर रहे होंगे, जो बुनियादी वजह होती है बहुत सारी जो है बीमारियों की। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो हम जितनी भी ब्रीडिंग टेक्निक्स होती हैं हम गलत आजमा रहे होते हैं। मतलब इसमें यह नहीं होता कि हम कोई लो ब्रीड का हमने जानवर छोड़ दिया है, बल्कि जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी फेंसिंग के हवाले से, उनकी जो सीज़न है उसके हवाले से कि किस सीज़न में हमने बच्चे लेने हैं। अभी हमारे जो है 3 या 4 जानवर थे जो गलत हमसे क्रॉस हो गए, उनमें उन्होंने अभी बच्चे डिलीवर किए हैं, लेकिन दिसंबर में किए हैं। आज भी एक बकरी ने 2 बच्चे जो हैं वो डिलीवर किए हैं। मसला ये नहीं आया, मसला ये आया कि जो जानवर 3-3 बच्चे दे रहे थे उन्होंने एक बच्चा भी दिया, और जो हमारी एक बकरी थी उसने 4 बच्चे, वो हर 2 दफ़ा उसने 4-4 बच्चे दिए, अभी उसने 1 बच्चा दिया है। वजह क्या है कि उस वक्त जानवर जो है वो रेडी नहीं था अपना उसके लिए मैट करने के लिए, या अपना उसका ब्रीडिंग सीजन ही नहीं था, हमने 2 महीने बाद क्रॉस करवाना था, और वो जानवर हमारे उसी वक्त गलती से क्रॉस हो गए। हम समझ रहे थे कि अभी तो इन्होंने कुछ अर्सा पहले बच्चे दिए हैं तो अभी क्रॉस नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही बकरा उनमें गया और जानवर वो ऑलरेडी हीट पे थे तो वो क्रॉस हो गए। तो ये गलती हो गई हमसे ब्रीडिंग के हवाले से। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, मसला क्या है, अभी बच्चे भी कमज़ोर आए हैं और मेरे हिसाब से कुछ कम आए हैं, लेकिन वो जो अगर हम मैनेज करके करते तो वो हमें अच्छे रिज़ल्ट आते। तो ये जो ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं इनको हमें हर हाल में सीखना है अगर हम एक जो है कामयाब फार्म बनाना चाहते हैं। इसमें मुख्तलिफ आपकी जो फेंसिंग है उस हवाले से आपको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि यार जो फेंसिंग है हमारी वो इतनी ज़बरदस्त हो कि कोई जानवर दूसरे जानवर को डिस्टर्ब ना करे, कोई जानवर दूसरे जानवर की खुराक ना खाए, कोई भी जानवर जो है वो ब्रीडिंग सीजन के हवाले से डिस्टर्ब ना हो। तो ये आज के लिए इतना ही जो चीज़ें मेरे कुछ ज़हन में थी इस हवाले से कि हमसे जो बड़ी गलतियां होती हैं और फिर उन्हें हमें बड़े नुकसान उठाना पड़ते हैं। याद रखें जितना मुकद्दर है इंसान का उतना ही उसने हासिल करना है, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी मैनेजमेंट की वजह से जो अल्लाह ने हमारे रिज़्क में लिखी होती हैं वो हमें मिल के ही रहती हैं, लेकिन हमारी कोशिश की जो है वो अशद उसमें ज़रूरत होती है। तो हमें हर हाल में जो अपनी कोशिशें हैं इस हवाले से वो जारी रखनी चाहिए। बाकी